ریئل ڈائری پی کے چینل کو سننے والے معزز دوستوں، کسی جگہ ایک مرغا روزانہ فجر کے وقت اذان دیا کرتا تھا۔ ایک دن مرغے کے مالک نے اسے پکڑ کر کہا، آج کے بعد اگر تو نے پھر کبھی اذان دی تو میں نے تیرے سارے پر وغیرہ اکھاڑ لینے ہیں۔ مرغے نے سوچا کہ ضرورت پڑ جائے تو پسپائی میں بھی حرج نہیں ہوا کرتا، اور پھر شرعی سیاست بھی تو یہی ہے کہ اگر جان بچانے کے لیے اذان دینا موقوف کرنا پڑ رہا ہے تو جان بچانا مقدم ہے۔ اور پھر میرے علاوہ بھی تو بہت سے مرغے ایسے ہیں جو ہر حال میں اذان دے رہے ہیں، میرے ایک کے اذان نہ دینے سے کیا فرق پڑے گا؟ اور مرغے نے اذان دینا بند کر دی۔ ہفتے بھر کے بعد مرغے کے مالک نے ایک بار پھر مرغے کو پکڑ کر کہا کہ آج کے بعد تو نے دوسری مرغیوں کی طرح کٹانا ہے، نہیں تو میں نے تیرے پر بھی نوچ لینے ہیں اور تجھے مارنا بھی ہے۔ اور مرتا کیا نہ کرتا، مرغے نے اپنی وزاداری کو پسے پشت ڈالا اور مرغیوں کی طرح کٹانا بھی شروع کر دیا۔ مہینہ گزر گیا۔ ایک مہینے کے بعد اس کے مالک نے مرغے کو پکڑا اور پکڑ کر کہا کہ اگر تم نے کل سے دوسری مرغیوں کی طرح انڈا دینا شروع نہ کیا تو میں نے تجھے چھری پھیر دینی ہے۔ اس بار مرغا رو پڑا اور روتے ہوئے اپنے آپ سے کہنے لگا، کاش اذانیں دیتے دیتے مر جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج ایسا کوئی مطالبہ تو نہ سننا پڑتا، اور اگر اذانیں دیتا ہوا مر جاتا تو کم از کم عزت تو بچ جاتی۔ سب سے پہلے اذان دینا بند کی، پھر مرغیوں کی طرح کٹانا شروع کیا۔ اب انڈے کا مطالبہ مجھ سے کیا جا رہا ہے جو میرے بس میں نہیں ہے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ اسلام کو چھوڑ کر آج ہماری حالت بھی اس مرغے جیسی ہے، اور آج اس مرغے کی طرح ہم سے بھی انڈے دینے کے مطالبے کیے جا رہے ہیں۔ رہے سہے اسلام سے دستبردار ہونے کی چالیں چلائی جا رہی ہیں۔ کاش ہم اسلام کی اذان دیتے دیتے قربان ہو جاتے، مگر اس باطل نظام کو گلے نہ لگاتے۔ ہم سے تو وہ مرغا ہی اچھا تھا جسے یہ احساس تو ہوا، ہمیں تو ابھی تک یہ احساس بھی نہیں ہے۔ اس راستے سے اسلام نہ کبھی آیا ہے اور نہ ہی کبھی آئے گا۔ کفر نئی نئی چالوں سے کبھی مسلمانوں سے کوئی مطالبہ کرے گا تو کبھی کوئی مطالبہ کرے گا۔ ہم ان کے جتنے مطالبات بھی مانتے جائیں، آخر کار کفر نے مسلمانوں کو چھری پھیرنی ہے، کیونکہ روز ازل سے مسلمانوں کے خلاف کفر کے دل میں نفرت ہے، اور اسلام کو اللہ نے غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے اور اس نے غالب ہی ہونا ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو جائیں گے اور کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں گے تو قربان ہو بھی گئے تو اللہ کامیاب کر دے گا، اور اگر زندہ رہے تو عزت سے جئیں گے۔ اور اگر مرغے کی طرح کٹانا شروع کر دیا جو آج ساری دنیا کے مسلمان شروع کر چکے ہیں، تو پھر کبھی فلسطین کو نوچا جائے گا، کبھی برما کو نوچا جائے گا، کبھی کشمیر کی بیٹیوں پر ظلم و ستم کیا جائے گا، تو کبھی بیت المقدس پر قبضہ کیا جائے گا، اور کرتے کرتے آخر کار جب انڈا دینے کا مطالبہ کیا جائے گا تو اس وقت ہم بے بس ہو جائیں گے۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر کے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر کفر کو آنکھیں دکھانی چاہیے، نہ کہ کفر کے سامنے اپنے بازو پھیلا دینے چاہیے۔ ریئل ڈائری پی کے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ حقائق اور دلائل سے بھرپور معلومات آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔